حمد و درود و سلام کے بعد نہایتی قابل احترام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے عنوان گفتگو بناتے ہوئے تلاوت کیا ہے، اس آیت مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے: الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس بات پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا مقصود ہے، ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے، اور وہ غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہ پیدا کی گئی ہمارے معاشرے میں، جہاں اہل حق موجود ہیں وہاں بھی فتنوں کا دور ہے، جو حالات بھی موجود ہے۔ غلط فہمی یہ پیدا کی گئی کہ مولویوں کا رستہ اور ہے، پیروں کا رستہ اور ہے۔ ہم چونکہ عقیدت مند لوگ ہیں الحمدللہ، اور ادب والے بھی ہیں، اولیاء کے محبت والے بھی ہیں، اس فتنے کے دور میں ہمارے ذہنوں میں ایک غلط فہمی پیدا کی گئی کہ پیر کا راستہ اور ہوتا ہے، مولوی کا راستہ اور ہوتا ہے، جبکہ رب کائنات کا قرآن یہ واضح کر رہا ہے شریعت کا راستہ ہی طریقت کا راستہ ہوگا۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں بھائی، ایک ہے راستہ شریعت کا جو ہے علماء کا، مولوی کا راستہ، ایک ہے طریقت کا راستہ۔ آپ علماء مفسرین نے اس بات کو سمجھاتے ہوئے بڑا آسان مثال دی تاکہ عام بندہ بھی سمجھ جائے۔ بھائی، ہر گھر میں دودھ موجود ہے، اب جب آپ نے مکھن حاصل کرنا ہو تو آپ کس شے سے حاصل کرتے ہیں جی؟ ابا سے بولیے گا، دودھ سے۔ بغیر دودھ کے مکھن حاصل نہیں ہوتا، بغیر دودھ کے مکھن آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ مکھن آپ کو حاصل ہوگا دودھ سے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں یوں سمجھو شریعت دودھ ہے، طریقت اس کا مکھن ہے۔ یہ راستہ جدا نہیں، یہ ایک ہی راستہ ہے۔ جب کوئی دین اسلام پر چلتا ہے، شریعت اس راستے کے ابتدا کا نام ہے، طریقت اس راستے کی انتہا کا نام ہے۔ راستہ ایک ہے۔ ہمارے اندر جو حالات پیروں نے یہ فتنہ پیدا کیا کہ نہیں جی مولوی کا راستہ اور ہے، اب آپ کو علماء سے دور کیا۔ آج بھی زمانے کے اندر جو پیران حق ہے، اولیاء کاملین ہیں، وہ اپنے معتقدین
اپنے سالکین اپنے مریدین کو جہاں اللہ والوں کی محبت عطا کرتے ہیں وہاں مصطفیٰ کے دین کے علماء کی محبت بھی عطا کرتے ہیں۔ اور ولی ہم نے سمجھا جو دو چار کرامتیں دکھا دے وہ اللہ کا ولی ہے، کوئی سودا بازی دکھا دے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہم اگر ولی کی تعریف کرنا چاہیں، اگر میں کسی فلسفی کو پڑھوں تو ایک فلسفی ولی کی تعریف کرے گا، دوسرا اعتراض کر دے گا۔ اگر کسی سکالر سے ولی کی تعریف پڑھوں، ایک سکالر کچھ کہے گا، دوسرا کچھ کہے گا۔ ہم رب کائنات کے قرآن سے دیکھ لیتے ہیں کہ ولی کی تعریف کیا ہے، ولی کہاں سے جاتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس پہ بس دو شرطیں ہوں۔ کتنی شرطیں؟ صرف دو شرطیں۔ کون سی؟ صاحب ایمان ہو، دوسری شرط یہ ہے وہ متقی ہو۔ بس جس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں۔ اس آیت سے پچھلی آیت تو مشہور ہے، پڑھی جاتی ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کا ولی ہے نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ سوال پیدا ہوا مالک تیرا ولی کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان ہو اور متقی ہو، جس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں، آنکھیں بند کر کے اسے مان جانا وہ اللہ کا ولی ہے۔ کوئی کرامت، یہ تو ولایت کے اظہار ہے، ولایت کے لیے ضروری باتیں نہیں ہیں۔ اگلی بات، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے ہم نے متقی کہنا کسے؟ بھئی متقی کسے کہا جاتا ہے؟ لفظ یتقون کا مادہ عربی لغت میں علماء لغت میں دو بیان کیے، ایک ہے واقعی اور ایک ہے وقایت۔ واقعی یا وقایت ہو تو متقی کا معنی بنتا ہے بچنے والا۔ بچنے والا، سلامت رہنے والا، محفوظ ہو جانے والا۔ یہ علماء لغت نے متقی کے ترجمے کیے، محفوظ رہنے والا، بچنے والا، سلامت رہنے والا۔ کیا مطلب؟ متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچ جائے۔ کیا مطلب؟ متقی وہ ہے جو گناہوں سے محفوظ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ متقی وہ ہے جو صحیح سلامت شریعت کی راہ کو طے کر جائے۔ حضرت عبداللہ بن عبیقہ آپ سے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتائیں یہ متقی کسے کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا عمر پاک بتائیں کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہے ایسے راستے سے گزرنے کا جو راستہ گاڑیوں والا ہو، خاردار ہو؟ فرمایا ہاں، ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے جو راستہ خاردار ہوتا ہے، گاڑیوں والا ہوتا ہے۔ فرمایا پھر آپ کیسے گزرتے ہیں؟ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا اپنے دامن کو سمیٹ سمیٹ کر، اپنے دامن کو بچا بچا کے، کہیں کانٹوں سے الجھ نہ جائے، کہیں کانٹوں سے لگ نہ جائے، اپنے دامن کو سمیٹ سمیٹ کر میں خاردار راستے سے گزرتا ہوں۔ فرمایا تقویٰ بھی اسی کام کا نام ہے کہ گناہوں میں سے اپنے آپ کو بچا کے گزر جانا، اپنے
بچا کے شریعت کے راستے کو گزارتے رہنا، اس کا نام ہے تقویٰ۔ اب یہاں پہ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی دے رہا، تفسیر کبیر امام رازی، جلالین کا حاشیہ، میں 3 حوالوں سے یہ بات پڑھنے لگا ہوں کہ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ تقوی کے کتنے درجے ہیں جی؟ 3۔ پہلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھے، کفر سے بچ کے مسلمان ہو جائے، یہاں سے ولایت کا آغاز ہو جاتا ہے، یہاں سے ولایت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تقوی کا آغاز شروع ہے کہ کفر کو چھوڑ کر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جانا، یہ ہے تقوی کا پہلا درجہ، ولایت کا آغاز۔ دوسرا درجہ یہ ہے جن کاموں کے کرنے کا اللہ رسول نے حکم دیا وہ کام کرے، اور جن سے اللہ رسول نے روکا ان کاموں سے رک جائے، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے، یہ ولایت کی دوسری منزل ہے۔ اور تیسرا کہ اس بندے کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، کھانا، پینا، سننا، جاگنا، زندگی کا ایک ایک عمل رب کی رضا کے لیے ہو جائے، یہ ولایت کا آخری مقام ہے، یہ مقام ولایت ہے، تقوی کا آخری درجہ ہے۔ پہلا درجہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، تقوی میں داخل ہو گیا۔ دوسرا درجہ جس سے اللہ نے روکا ان کاموں سے رک جائے، جن کے کرنے کا اللہ رسول نے حکم دیا وہ کرنا شروع کر دے، یہ تقوی کا دوسرا مقام۔ اور تیسرا اس کی زندگی کا ایک ایک عمل فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو یہ مشکل کام تو نہیں، توجہ نہیں فرمائی جاتی، مشکل کام تو نہیں ہے۔ ساری زندگی ہم نے صرف اللہ والوں کی اولیاء کی عظمتیں بیان کی ہے، کبھی کوشش کریں ہم بھی اس راہ پہ چل پڑے اور اس راہ پہ چل کے اللہ کے محبوب بن جائے۔ حدیث مصطفیٰ ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ تقوی کے 3 درجے حاصل کر جائے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو جائے، جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کرنا شروع کر دے، جن سے روکا اور سے رک جائے، اور اس کی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، پھر مقام کیا ملتا ہے؟ غریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کائنات فرماتا ہے اس بندے کے ساتھ اللہ ایسی محبت فرماتا ہے، اب اس کے کام ہوتے ہیں، اس کا سننا رب کا سننا بن جاتا ہے، اب اس کا دیکھنا رب کا دیکھنا بن جاتا ہے، اور اس کا ہر عمل رب کا عمل بن جاتا ہے۔ شرط یہ ہے پہلے وہ تقوی کے درجات کو طے کر جائے۔ امام رازی نے اس بات کو بڑا آسان سمجھایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بندے کا بولنا رب کا بولنا بن جائے، اس کا سننا رب کا سننا بن جائے۔ امام رازی نے اس کو آسان کیا، مثال دی۔ آپ فرماتے ہیں لوہا، بھائی اس کا کام کیا ہے؟ اگر اس لوہے کو میں ہاتھ لگاؤں تو یہ لوہا مجھے نہیں جلائے، آپ کو جلائے گا جی؟ لوہے کا کام ہی نہیں ہے جلانا، جلانا کام ہے آگ کا، یہ لوہا جس کا کام جلانا نہیں۔ امام رازی تفسیر آپ فرماتے ہیں اگر اسی لوہے کو آگ میں رکھ دیا جائے اور آگ میں رکھنے کے بعد جب آگ کا رنگ اس پر غالب آ جائے، لوہا ہے کالا، جب آگ کی بھٹی میں رکھا جائے
اب آگ کا رنگ چڑھ جائے پھر یہ بھی لاب ہو جاتا ہے، یہ بھی آگ والا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اب رنگ بھی آگ والا، کام بھی آگ والا، کہ اگر اس لوہے پہ ہاتھ آ جائے جو پہلے جلاتا نہیں تھا اب جلانا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آگ کا رنگ غالب آ گیا، آگ کی قربت نصیب ہو گئی، آگ کی صحبت نصیب ہو گئی۔ امام راضی فرماتے ہیں جس طرح ایک عام لوہا جب اس پر آگ کا غلبہ ہو جائے، آگ کی صفات غالب آ جائے، رنگ بھی آگ والا ہو جاتا ہے، کام بھی آگ والا کرتا ہے، ایک عام بندہ جب عبادات کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور اس پر رب کی صفات کا رنگ غالب آ جاتا ہے، پھر اس کا کرنا رب کا کرنا ہو جاتا ہے، پھر اس کا کرنا رب کا کرنا ہو جاتا ہے۔ اور مولا عبد الغفور نے غاشیے میں بھی یہ بات کو یوں بیان کیا، فرماتے ہیں تبدیل جو ہم ایک ٹرم بولتے ہیں نا، فلاں فنا فی اللہ ہے، کیا ہے جی؟ فنا فی اللہ، یہ کیا ہے؟ مولا عبد الغفور نے حاشیے میں لکھا، فرماتے تبدیل الصفات البشریۃ بصفات الہیہ، بندے کی صفات بدل کر اللہ کی صفات میں تبدیل ہو جائے۔ یعنی میں سادہ کروں، عام بندے پر عبادات کر کے تقوی اختیار کر کے جب اللہ کا رنگ چڑھ جائے وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ والا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ والا ہو جائے پھر اس کا بولنا رب کا بولنا بن جاتا ہے، پھر اس کا دیکھنا رب کا دیکھنا بن جاتا ہے، پھر اس کی بصارت میں طاقت قدرت رب کی آ جاتی ہے، پھر اس کا سننا رب کا سننا بن جاتا ہے۔ میں اور آسان کروں، مسئلہ آسان بھی ہو جائے سادہ بھی ہو جائے۔ بھئی اب تک تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ ولی کی تعریف کیا ہے، معیار تقویٰ کیا ہے۔ ایک مسئلہ بھی حل کر لے، حدیث مصطفیٰ کو یہ سمجھاتی ہے کہ جب بندہ رب کا قرب حاصل کر جائے تو پھر اس کا دیکھنا رب کا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا سننا رب کا سننا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت غلط عقیدہ گردش کرتا ہے، اور وہ کیا کہ نبی ولی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو جو فرمایا، اور میں نے اسی کو یہاں پہ سمجھا رہا ہے کہ نبی ولی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بس جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں قرآن کی آیت بھی پڑھوں گا یہاں پہ جو پڑھی جاتی، اور اس کی دلیل کیا کی جاتی ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بڑی مشہور اور بڑی سادی قرآن سے مثال دی جاتی ہے کہ رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا خواب میں، کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، حکم دیا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائے۔ جب آپ چھری چلانے لگے، اب چھری یہاں پہ چلی، وہ ساتھی یہ دلیل بناتے ہیں اور عقائد باطلہ کی طرف آ جاتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو نبی چاہ رہا تھا کہ چھری چل جائے، فرمایا آپ نے، ابراہیم علیہ السلام کوشش کر رہے تھے، چاہ رہے تھے، آپ کا منشا تھا کہ چھری، پر رب چاہ رہا تھا آج نہ چلے۔ چھری چلی کہ نہیں؟ بھائی نہیں چلی نا۔ اب وہ ہمارے ساتھی فرماتے ہیں دیکھو اگر نبی کے چاہنے سے کچھ ہوتا تو چھری چل جاتی، نبی چاہ رہا تھا چھری چل جائے،
کس کا چاہنا پورا ہوا؟ نبی کا چاہنا تو پورا نہیں ہوا. ہاں نہیں ہوا. ہم جیسی آپ جیسی سادی عوام اب جنہوں نے قرآن و حدیث سننے کا شوق بھی نہ رکھا ہو, سمجھا بھی نہ ہو, پھر وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے, دلیل ٹھیک ہے, بات صحیح ہے. لیکن اگر کوئی تھوڑا سا قرآن میں متصل ہوا ہو, اب میں مسئلہ سمجھانے لگا, اگر کسی نے تھوڑا سا قرآن سمجھا ہو تو پھر وہ وہاں پہ سوال تو کر سکتا ہے. حضرت آپ کہتے ہو اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے, نبی کے چاہنے سے نہیں ہوتا. نبی چاہ رہا تھا چھری چل جائے, اللہ چاہ رہا تھا نہ چلے, تو چاہتا تو اللہ کا پورا ہوا. ہم وہاں پہ یہ سوال کریں گے, بھائی سب سے پہلے یہ بتاؤ چھری چلانے کا حکم رب کا تھا؟ اللہ کرے آپ سمجھے جو سمجھانا چاہتا ہوا. اب بات سمجھے کیا ہے ہمارا عقیدہ. یہ چھری چلانا, یہ چاہت ابراہیم نبی کی تھی یا اللہ کی تھی؟ ابراہیم نبی نے اپنی مرضی سے لگایا تھا یا اس کی مرضی سے؟ آپ سے بولے نا ذرا مسئلہ سمجھے. بھائی اللہ کی مرضی سے. چھری چلانا یہ مرضی منشا ابراہیم نبی کا نہیں تھا, یہ منشا تو رب کا تھا, یہ ارادہ تو رب کا تھا, یہ چاہت تو رب کی تھی. رب نے چاہا ابراہیم نبی اپنے شہزادے اسماعیل کو لگائے, رب نے چاہا چھری چلائے, پھر رب نے چاہا نہ چلے. نبی کی چاہت کی تو بات ہی نہیں ہے. تم نے منشائے غلطی کو نہیں سمجھا, منشا کدھر تھا. ہم جماعت اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے جو رب چاہتا ہے وہ نبی چاہتا ہے. آپ سمجھے مسئلہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی دیکھو نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, جو رب چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں عوام کو پاگل نہ بناؤ, جو رب چاہتا ہے وہ نبی چاہتا ہے, جو نبی چاہتا ہے وہ رب چاہتا ہے. نہیں آپ سبحان اللہ کہیں میں قرآن کیا پڑھوں یہاں پہ. بھائی وہ بھی یہ آیت پڑھتے ہیں سمجھاتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, وما تشاءون. اب ان کا ترجمہ یہ ہے کہ وما تشاءون کسی کی چاہت نہیں سوائے اللہ کی چاہت کے. لیکن اگر کسی نے عربی لغت پڑھی ہو وہ پھر سمجھائے گا کہ جاہل نہ بنو, وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ما ہے حرف نفی, کیا ہے حرف نفی. الا ہے استثناء کا. عربی کا قاعدہ کلیہ قانون یہ ہے جب ما کے بعد الا آ جائے وہاں مانا حسد کا پیدا ہو جاتا. ساتھانی صورت کی سے شکل رکھنے والے میں نے ان کو سمجھا دیا. عام بندوں کے لیے سادہ ترجمہ کروں گا. پہلے قانون رسول سمجھے عربی کا, ماں کے بعد الا آ جائے مانا حسد کا ہوتا ہے. اب یہاں دو ترجمے بنتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ نبی چاہتے ہیں اور جو نبی چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ, آپ سمجھے عقیدے کو, ہمارا عقیدہ یہ ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے جو رب چاہتا ہے وہ نبی چاہتا ہے, جو رب کی چاہت ہے وہ نبی کی چاہت ہے, اور جو نبی کی چاہت ہے وہ رب کی چاہت ہے. اور حدیث مصطفیٰ جو میں نے آپ کو سنائی نبی کی بات نہیں, آپ وہ صاحب تقویٰ جو تقوی کے آخری درجے کو پہنچ جائے, جو درجات میں نے بیان کیے, فرمایا پھر اس کا بولنا رب کا بولنا بن جاتا ہے, اس کا دیکھنا رب کا دیکھنا بن جاتا ہے, پھر اس کے ہر عمل وہ رب کے عمل بن جاتے ہیں. شرط یہ ہے بندہ اللہ کا ولی ہو جائے, اور ولی ہونا ساری زندگی
اولیاء کی شانیں سننے میں نہ گزارے، عمل کی طرف آئے۔ قرآن نے کہا بڑی سادی بات ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، بس دو ہی شرطیں ہیں، ایمان آ جائے اور متقی بن جاؤ، ہر بندہ اللہ کا ولی بن جاتا۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک مسئلہ، اس لیے میں نے آج گفتگو آپ کو جلدی سے بیٹھی ہے، مسئلہ